بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد۔ زائرین و ناظرین بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس برس اربعین امام حسین کے موقع پر کربلا میں پہنچ رہے ہیں اور امام حسین کے مہمان ہونے والے ہیں۔ وہ اپنے مقدر پر ناز کریں، اس لیے کہ ہر کوئی امام کا مہمان نہیں ہوتا، ہر کسی کو کربلا جانا نصیب نہیں ہوتا۔ کربلا صرف وہ جاتے ہیں جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اور تڑپ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں امام کی تائید حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان کے مہمان ہو سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس دنیا میں آنے کے بعد امام کی زیارت سے محروم رہ کر اس دنیا سے گزر جائے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کربلا۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ مگر عزیزو اور ناظرین، بڑا فرق ہے دنیا کے دوسرے سیاحتی مقامات میں اور کربلا میں۔ کربلا سرزمین عشق و محبت ہے۔ دوسرے مقامات پر، دوسرے ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف گھومنا پھرنا، سیر و تفریح ہوتا ہے، مگر کربلا سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک منزل عشق ہے، کربلا ایک مقام محبت ہے۔ کربلا میں ہماری روح کو شفا ملتی ہے، ہمارے ذہن و دل کو سکون ملتا ہے۔ تو آپ لوگ کربلا جا رہے ہیں تو کربلا جانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا سفر پھر فزیکل طور پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا سفر مکمل آپ کی معنویات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اور ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اس لیے آداب زیارت امام حسین بھی مفصل کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری معنویات میں اور ہماری روح کو بھی تازگی میسر آ سکے، تو ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جن آداب کا ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے۔ چند ایک میں آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں کہ جب ہم کربلا جائیں تو ان چیزوں کا ہم مکمل طور پر خیال رکھیں، تاکہ ہم ایک ہدف مند اور با مقصد زیارت کر کے لوٹیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے نام کے سامنے کربلائی لکھ دیا جائے اور ہم کربلا کی زیارت کر کے آگے، نہیں، بلکہ ایک با مقصد ہماری زیارت ہو۔ اس لیے چند ایک آداب ہیں جن پر توجہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے جائیں اور وہاں پر وارد ہوں تو غسل کر کے، آداب غسل کر کے تب امام کی زیارت، آداب غسل بجا لا کے تب امام کی زیارت کو جائیں، اس لیے کہ غسل کرنے سے، حدیثوں میں آیا ہے کہ غسل زیارت کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور واقعاً جب کوئی امام کی زیارت کر کے لوٹتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اپنے ماں کے شکم سے نکلتا ہے۔ اب یہ اس کا اپنا مقدر ہے، یا اپنا اس کا ایک امتیاز ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنا آپ کو مینج کرتا ہے اپنے آگے کی زندگی کو۔ اگر گناہوں سے بچاتا ہے تو ایک بہتر زندگی گزار سکے گا آگے بھی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ غسل کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکیزہ لباس پہنیں، مگر پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ سادگی پیش نظر رہنی چاہیے۔ بہت وہ خوش رنگ کے لباس، یہ جو ہم اپنے شادی وغیرہ کے ماحول میں پہنتے ہیں، ہمارا ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے غمزدہ ہونے کے آثار ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ، ہماری صورت شکل کے ساتھ ساتھ ہمارے لباس سے بھی آیا ہو کہ ہم غمزدہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ کربلا امام کے حرم میں زیارت کے لیے جائیں تو ایک عجیب کیفیت اور ہلڑ ہنگامے کے ساتھ نہیں، بلکہ باوقار اور بہت ہی احترام کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچیں، اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں بھی کسی عظیم شخصیت کے یہاں پر پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، تو اپنے طور پر بڑے احترام اور سمٹ کے جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر بھی جب آپ جائیں تو بہت ہی سمٹ کر، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہاں پر پہنچیں، اور دنیا کی گفتگوؤں سے پرہیز کریں۔ زیادہ سے زیادہ جو زیارات ہیں ان کو پڑھیں، اور وہاں پر جانے کے بعد اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک عزیز ہندوستان کے لیے آپ لوگ دعا کریں، یہاں کی سالمیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور دیگر باتوں سے، فضول باتوں سے وہاں پر پرہیز کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر بیٹھیں سکوت اختیار کر کے بیٹھیں۔ اور یہیں میں سے ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی آپ ضرور پڑھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور آپ کے پورے وجود سے ایسا محسوس ہونا چاہیے ہے کہ جیسے آپ کسی کے سوگوار ہیں، غمزدہ ہیں، اور امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں پر جو معنویات میں جن کا اثر ہوتا ہے، جو ہماری زیارت کو ہدف مند بناتی ہیں، ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اپنی زیارت کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہماری ہدف مند زیارت ہو سکے گی، ہم سے اہل بیت بھی خوش ہوں گے۔ یہی اخلاص کا تقاضا ہے، یہی نیک نیتی کا تقاضا ہے۔
بلکہ کسی ظاہر داری سے بچتے ہوئے ہم کو صرف اور صرف اس زیارت سے اپنی روح کو سکون بخشنا ہے، اپنے دامن وجود کو معصیت کے داغ سے پاک و صاف کرنا ہے، اپنے اہل بیت کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے اخلاص بھی بڑی اہم چیز ہے، اخلاص بھی بہت ضروری ہے، اور وہاں پر یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے زیارت میں ہر وقت کہ یہ کربلا کیوں رونما ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، امام کا مقصد کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی۔ جیسی طرح اس میں سے جیسے آپ کربلا پہنچیں، امام کے حرم میں جانا چاہتے ہیں تو داہنا پیر رکھیں، یہ سارے وہ ظاہری اور باطنی چیزیں ہیں کہ جو آداب میں آتی ہیں اور ہماری معنویات میں اضافہ کرتی ہیں۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب، آپ سب ان تمام چیزوں کو جب بھی ہم زیارت پہ جائیں تو یاد رکھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہادی ٹور کے ذریعے اس انتہائی اہم سفر پر آپ نکلے ہوئے ہیں۔ پروردگار آپ کی تمام زواروں کی جو بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پر سب کی حفاظت فرمائیں، اور تمام لوگوں کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائیں، اور منتقم خون امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔